ذرا سی گزارش ہے کہ پچھلے سال پر جو ہمارے ساتھ ہے اس سال جو نہیں ہے، جو ہمارے ساتھ شہزاد میں بیٹھا کرتے تھے جو اس سال موجود نہیں ہے، ان کے لیے سورہ فاتحہ خصوصاً وہ لوگ جو اس زمین پر علماء گزرے ہیں، ایک فاتحہ السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك. علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهاجرهم دون الحسين عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين خلق السماوات والأرض ولم اتخذ معينا حين برأ السماء ولم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كالتي الألسن عن غاية صفته والعقول عن كله معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته. فلك الحمد متواترا متصلا ومتواليا مستوصفا وصلواته على رسوله ابدا وسلامه دائما سرمدا. وصلى الله على جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله. شروع سے دیکھتا رہا ہوں کہ جتنے لوگوں نے پڑھا ہے سب موبائل ہی میں دیکھ پڑھ رہے ہیں، تو میں بھی اپنی ساری کتابیں اسی میں لے کے آیا. گھبرائیے مت، جتنی دیر تک حدیث قصہ سے لے کے مرثیہ ہوا ہے میں اتنی دیر نہیں پڑھوں گا، اور میری عادت بھی نہیں ہے زیادہ دیر گفتگو کرنے کی. تو میں جلدی جلدی ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جواب آپ دیجئے تو مجھے سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے 2 مہینہ 8 دن تک کیا سنا، تاکہ مجھے یہ پتا چلے کہ میں کیا پڑھوں. اور سوال یہ ہے کہ دین کسے کہتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے جو بتائے گا دین کسے کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں اگر کہا جائے کہ دین یعنی مذہب ہے نا، نہیں، مذہب الگ ہے، دین الگ ہے، دونوں میں فرق ہے. دین ایک مکمل اور جامع قانون ہے. تو مجھے بھی گفتگو کریں 5-10 منٹ زیادہ نہیں، اس کے بعد میں اپنے مطلب بتاتا ہوں. دین کس کو کہتے ہیں؟ ایک سوال پڑھی محمد والا ہر دین دین نہیں ہوتا. دین کے اندر کم سے کم 6 کوالٹی ہونی چاہیے، تب وہ دین ہے، ورنہ ویسے. پہلی کوالٹی، دین کے اندر خاصیت ہونی چاہیے کہ دین کے جتنے بھی قوانین ہیں
وہ سارے کے سارے عقل کے مطابق ہوں. اگر یہ چیز دین کے اندر پائی جاتی ہے تو دین ہے، اور اگر عقل کے خلاف کوئی بات کر رہا ہو تو سمجھ جائیے کہ جو کچھ بھی ہے دین نہیں. صلوات پڑھیں محمد والا. دوسری چیز، دین جو ہے ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا قانون نہیں رہے گا. کس کا بنایا ہوا قانون ہوگا؟ جس نے ہم کو بنایا ہے. قانون بھی وہی بنایا. اگر ہم اور آپ قانون بنائیں گے تو ہم ہی اس کو توڑیں گے، اور ہم توڑتے بھی بڑے فخر کے ساتھ توڑتے ہیں. چلے جائیے روڈ پر دیکھ لیجیے، کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گا آپ کو قانون توڑتے ہوئے، ہے نا. ون وے ہوگا، ادھر سے ایک آدمی دوسرا بھی آتا ہے، جدھر سے صرف جانے کا راستہ ہے ادھر سے آگے لے لیتے ہیں. جب اس طریقے کے لوگ پائے جائیں تو اس کا مطلب کہ دین پر نہیں ہے. دین کہتے ہی اس کو ہے. ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا قانون نہیں رہے گا. وہ کس کا بنایا ہوا رہے گا؟ جس نے ہم کو بنایا. تیسری چیز، دین جو انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہو وہ دین ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ قانون تو بناتے ہیں مگر دین کے اعتبار سے قانون نہیں بناتے. بعض اوقات انسان کے جسم کی ضروریات کو لوگ سمجھتے ہیں کہ دین ہے جو پورا کرے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم جو زندگی گزارتے ہیں وہ مادی بھی ہے، معنوی بھی ہے. ابھی 3 دن پہلے 2 اکتوبر گزری نا، مہاتما گاندھی کا ایک آرٹیکل چھپا تھا دا ہندو پیپر میں، جس میں مہاتما گاندھی نے یہ صاف لفظوں میں کہا تھا کہ ہم کتنا بھی علم حاصل کر لیں، اگر دین یعنی معنویت انسان کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تو از اکول ٹو 0. آپ کے پاس کچھ نہیں. تو اس کا مطلب کہ دین جو مادی اعتبار سے بھی ہماری ضرورت کو پورا کرے، معنوی اعتبار سے بھی ہماری ضرورت کو پورا کرے، جسمانی ضرورت بھی پورا کرے، روحانی ضرورت بھی پورا کرے. بہت ساری کیٹیگریز ہیں. جو ہر ضرورت کو پورا کرے وہ دین ہے. اگر دین انسان کی کسی ضرورت کو پورا نہیں کرتا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا. صلوات علیہ وسلم. چوتھی چیز، دین کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس پر عمل کرنے سے انسان پیچھے نہیں جاتا، آگے جاتا. اگر کوئی انسان دین پر عمل بھی کر رہا ہو اور ترقی بھی نہ کر رہا ہو تو سمجھ جائیے کہ دین پر نہیں ہے. ہر نماز فائدہ نہیں پہنچاتی ہے نا، ورنہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف جتنے کربلا میں آئے تھے، قاری بھی تھے، نماز پڑھنے والے بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، کیا نہیں تھے؟ بالکل تھے. نافع ابن ہلال امام حسین علیہ السلام کے ایک صحابی، بہترین مؤذن، بہترین قاری، بہترین عالم قرآن، ان کا قتل کرنے والا انہی کے شاگرد یزید کی لشکر. دونوں عالم قرآن تھے. پھر کیا فرق تھا؟ نماز وہ بھی پڑھ رہا تھا، نماز یہ بھی پڑھ رہے تھے. اس کا مطلب ہر نماز انسان کو ترقی نہیں دیتی. وہ نماز جو اہل بیت سے نزدیک کرے یہ نماز انسان کو ترقی دے گی. تو پھر انسان اگر دین پر عمل کرتا ہے اور ترقی نہیں کر رہا، اس کا مطلب کہ اہل بیت سے دور ہے. تو بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو نماز شب بھی پڑھتے ہیں اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ مجھ سے نماز شب قضا نہیں ہوتی. بھیا ایسی نماز شب اللہ قبول نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز شب پڑھے گا اس کے اندر انکساری رہے گی، وہ کبھی بولے گا ہی نہیں کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں. یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان کو سیکھنے کی چیزیں. لہذا دین پر عمل کرنے کے بعد انسان ترقی کرتا ہے، نیچے نہیں آتا. اگر انسان دین پر عمل کر رہا ہو اور ترقی بھی نہیں ہو رہی ہو، اس کا مطلب کہ دین پر نہیں ہے. صلوات علیہ محمد
पछताता नहीं है, फख्र करता। और आप शुक्र कीजिए कि हमारे पास जैसी किताब है वैसी किताब किसी के पास नहीं है ना। जैसे रहबर हमारे पास है वैसे रहबर दुनिया के किसी कौम के पास नहीं। हम 1,24,000 नबियों को मानने वाले हैं। जिस तरीके से हम अपने अकायद के एतबार से मानते हैं दुनिया कोई कौम नहीं मानती है ना। ये फख्र है। ये फख्र किस बिना पर है? अहले बैत की बिना पर है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छठवीं चीज जो सबसे अहम है, दीन की बागडोर जालिमों के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अगर जालिमीन के हाथ में होगी तो क्या होगा? देख लीजिए आप, अमेरिका, बर्तानिया, इसराइल सरबराह बन के बैठे हुए पूरी दुनिया में, क्या नहीं है? ये जो कहते हैं वो दीन है, पूरी दुनिया मानती है, जबकि इस्लाम इसको दीन नहीं मानता। क्यों? ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, कि वो ओहदा है जो परवरदिगार जालिमों को नहीं देता। कौन सा ओहदा? इमामत का, है ना। अल्लाह ने जब कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, ए हजरत इब्राहिम हम आपको लोगों का इमाम बना रहे हैं, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। अल्लाह से पूछा, हे पालने वाले मुझे इमाम बना रहा है, मेरे बच्चों को भी बनाएगा? तो अल्लाह ने हाँ या ना नहीं कहा, क़यामत तक के लिए कानून बनाया कि ये वो ओहदा है जो जालिमों को नहीं मिलता। इसका मतलब जो दीन का जिम्मेदार होगा वो कौन होगा? जालिम नहीं होगा। अगर जालिम होगा तो फिर वो दीन नहीं होगा। सब अपनी मोहम्मद इतनी देर जो हमने गुफ्तगू की ये तमहीदी गुफ्तगू है। अब मैं अभी और आगे सवाल पूछूंगा ताकि आपको पता चले कि 2 महीना आज तक जो सुनते हुए आ रहे हैं मेरे से, उसमें से आपने कितना सुना और कितना सीखा। आयत जो हमने पढ़ी थी सूरह नहल आयत नंबर 36 बेतहकीक कुरान मजीद अपनी रिसर्च दे रहा है। बेतहकीक हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा, हर उम्मत में एक रसूल भेजा। क्या करता है ये रसूल? अने अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत की तरफ दावत देता है। वजतने को ताबूत की बंदगी से रोकता है। फिर वमिनहुम मन हदल्लाह, बाज़ उसमें से हिदायत पा जाते हैं। वमिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़लाला, उसमें से बाज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर गुमराही पैवस्त हो जाती है। तो फिर हम क्या करें? फसीरु फिल अर्द, जमीन पर घूमो फिरो, फंजुरू, खाली घूमो फिरो नहीं, देखो। क्या देखो? कैफ़ कान आक़िबतुल मुकद्दिबीन, देखो कि झुठलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। अब आइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम एक नारा लगाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद है क्या था? आप में से कोई बताएगा कि मकसद क्या था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का करबला जाने के पीछे? बताएगा? इस्लाह उम्मत हो जाए। ये सिर्फ एक और इत्तेफाक से मैं इसी पर गुफ्तगू करूं। इस्लाह उम्मत जो है आसान मरहला नहीं है। हालांकि हम जो ज़ियारतें पढ़ते हैं और जो इमामों के अक़वाल देखते हैं उसके एतबार से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला जाने के पीछे 10 बड़े मकसद हैं। कितने? 10। एक तो आपने बताया, माशाअल्लाह, इससे पता चलता है कि आप सुनते हैं। तो अब जो 10 बड़े मकसद हैं उसमें से एक है इस्लाह उम्मत। खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं क्या? इन्नी लम अखरुज, मैं नहीं जा रहा, अशरम वला बतरम वला मुफ्सनम वला ज़ालिम, न फसाद के लिए, न जुल्म के लिए, न शरारत के लिए, मैं किस लिए निकल रहा हूँ?
لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بگڑا تھا نانا کی امت میں؟ جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے کہ کیا بگڑا تھا نانا کی امت میں جو امام حسین سدھارنے جا رہا ہے، جب ہم یہ جانیں گے کہ کیا بگڑا تھا تب پتا چلے گا کہ امام حسین نے محنت کتنی کی ہے نا۔ تو چھٹے امام کے خدمت میں آ جائیے۔ چھٹے امام سے ایک شخص نے پوچھا، اور آپ یہ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلنے سے لے کر امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور چوتھے امام کے مدینے واپسی تک مدینے اور مکے کے حالات کیا تھے؟ چھٹے امام نے ایک جملے میں تعریف کی، کیا کہا؟ مکہ اور مدینہ دونوں شہروں کو ملا کر امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں مومنین کی تعداد 20 بھی نہیں تھی۔ کتنی؟ 20 بھی نہیں تھی۔ تو مطلب ہمارے چوتھے امام کو کتنی محنت کرنی تھی؟ امام حسین نکلے ہی اسی لیے تھے کہ وہ جو 20 کی تعداد ہے یہ بڑھے۔ کیا بدلا تھا مکہ اور مدینے میں؟ بنی امیہ جو حکومت کر رہی تھی، اس حکومت میں جب بھی کہیں بھی، منبر کا احترام کرتے ہوئے بول رہا ہوں، جب بھی کہیں بھی محفل طرب ہوتی تھی، بڑے احترام کے ساتھ، محفل طرب یعنی ہماری انگریزی زبان میں کہی ڈانس پارٹی ہے نا، تو گویے اور میوزک انسٹرومنٹ بجانے والے کہاں سے جاتے تھے؟ یا مکے سے یا مدینے سے۔ اتنا ماحول بدلا۔ ایسے ماحول میں ضروری تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ وہ جائیں، نکلے، بتائیں کہ نانا کی امت کہاں تک بدل گئی۔ 20 مومنین بھی نہیں تھے، یہ تعداد بڑھانے کے لوگ۔ تو اب آئیے امام حسین علیہ السلام کے پہلے مقصد کی طرف چلتے ہیں، جو انہوں نے کہا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس اصلاح میں ہم بعض چیزیں بھول جاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ ہم کو شمر کے بارے میں بھی اسٹڈی کرنی چاہیے، خولی کے بارے میں بھی اسٹڈی کرنی چاہیے، عمر سعد کے بارے میں بھی اسٹڈی کرنی چاہیے۔ ان کے بارے میں ہم کبھی ریسرچ نہیں کرتے، ایک ایک جملے میں تعریف کر کے آگے بڑھوں تاکہ پتا چلے کہ کن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا قتل کیا۔ شمر کون؟ یہ ایک ایسا آدمی جس نے جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور معاویہ کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے ایک چہرے پر زخم کھایا، ایک پیٹھ پر زخم کھایا تھا، اور پیٹھ کے زخم پر مرہم پٹی کرنے والے خود حضرت علی علیہ السلام۔ ایسا آدمی، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا آدمی امام حسین علیہ السلام کی گردن کاٹے گا؟ پھر کیا بدلا؟ ابھی بتاؤں گا وہ کیا بدلا۔ اس کی اصلاح کرنے کے لیے گئے تھے عمر سعد کہ جس کے باپ کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام نے یہاں تک کہا تھا، قریب تھا کہ ہم کہتے کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے، اس کے بیٹے نے سب بگاڑا۔ کون؟ یعنی عمر سعد نے سب بگاڑا۔ کیا کیا عمر سعد نے؟ پوسٹ کی لالچ ہے نا، عہدے کی لالچ۔ کیا تھی لالچ؟ رائے کی حکومت میں چاہیے، بدلے میں حسین کا سر بھی کاٹنا پڑے تو چلے گا۔ جانتا تھا کیا، اور نویں محرم کی مغربین کی نماز اس نے امام حسین کے ساتھ پڑھی تھی۔ پھر 10ویں محرم کی صبح صبح کیا کہہ رہا؟ لوگوں گواہ رہنا، پہلا تیر حسین کی طرف میں چلا۔ ایک رات میں کیا بدل گیا؟ سوچنے کی بات، خولی۔ اس کے اندر کیا تھا؟ اس کی خواہش یہ تھی کہ میں کوفے کے اندر ایک بار کھولوں۔ بار مطلب جانتے ہیں؟ جہاں شراب فری ہو، ڈانس کا مزہ لینے کے لیے فری میں لوگ آئیں۔ معاویہ ابن ابی، باہر تو آواز نہیں جا رہی نا؟ معاویہ ابن ابی سفیان نے اس کو بہت ساری رقم دے رکھی تھی
اور ایک عورت بھی تھی جو ڈانس کرنے میں ماہر تھی. پیسہ کس لیے دیا گیا تھا کہ کوفے میں بار کھولے گا جہاں شراب فری رہے گی اور لوگ ڈانس کا مزہ لوٹنے کے لیے آئیں گے. اس اعتبار سے اب ماحول کا اندازہ لگائیے کوفے کا ماحول, مدینے کا ماحول, مکے کا ماحول کیسا. ایسی حالت میں کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کا نواسہ قبول کرے. اور یہ وہ عورت لیکن کوفے میں آتا بھی ہے بار کھولنے کے لیے, اللہ تو اس میں کامیاب نہیں ہوتا. کیوں؟ انقلاب امام حسین علیہ السلام حالات بدل گئے. پھر اس کے بعد زیرو سے محنت کرتے ہیں ہمارے چوتھے امام, زیرو سے محنت کرتے ہیں ہمارے چوتھے امام, بڑی مشقت کے ساتھ. تو چلیے ہم بات کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی اصلاح کے اوپر. اس کا تعلق ہم سے کتنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ہدف جو ہے امام حسین علیہ السلام کا مقصد, اس کو اگر ہم قرآن مجید میں تلاش کریں تو 4 کیٹیگری ہے اصلاح کی. کتنی؟ 4 کیٹیگری. اب میں اپنی عادت کے مطابق بات کر رہا ہوں, پتہ نہیں آپ لوگ مجلس کیسے سنتے ہیں وہ مجھے نہیں معلوم. میں پہلے مرتبہ یہاں گفتگو کرنے آیا ہوں اور کس مزاج کی گفتگو آپ لوگ سننا پسند کرتے ہیں وہ بھی مجھے نہیں پتا. لیکن آپ جیسی بھی مجلس سنتے ہیں, میں جیسی پڑھتا ہوں ویسے ہی پڑھتا ہوں, لیکن کوشش کروں گا کہ چند باتیں آپ تک پہنچ جائیں. ویسے ہمارے مدراس کے اندر میں جو مجلسیں پڑھتا ہوں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو نوٹ بک لے کے آتے ہیں, قلم لکھتے ہیں کیا کیا چیزیں پڑھی جاتی ہیں اور کیا کیا چیزیں جس کا تعلق ہم سے ہے اور امام حسین علیہ السلام کا ہے. قرآن مجید میں اصلاح جو ہے وہ 4 کیٹیگری میں بانٹی گئی ہے. پہلی کیٹیگری یتیموں کی ہے نا. قرآن مجید میں اس کی یہ آیت ہے. کیا آیت ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 220 220. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ, رسول اکرم سے سوال پوچھا گیا یتیموں کے بارے میں. تو اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ, کہہ دو کہ ان کی اصلاح جو ہے وہ تمہارے لیے اچھائی ہے. کیا؟ یتیموں کی اصلاح. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے بیلور کے اندر کوئی یتیم ہمارے لاپرواہی کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار صرف اس کا خاندان نہیں ہے بلکہ پورا بیلور ہے. جان لیجیے گا. اس لیے ان کی اصلاح کی ذمہ داری اکیلے اس کے خاندان کی نہیں ہے بلکہ پورے بیلور کی ہے. لہذا اگر بیلور لاپرواہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی یتیم برباد ہو جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امام حسین کے مقصد سے ہٹ گئے. کیا آپ نے سلام علیکم. دوسری چیز خانوادے کی اصلاح. خانوادہ یعنی فیملی. اس کی اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ سورہ نساء آیت نمبر 59 فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر کسی بات کو لے کر تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے تو کہاں جاؤ؟ پولیس اسٹیشن. آنا بتائیے کہاں جائیں؟ ہم جھگڑا ہو جائے پولیس اسٹیشن جائیں؟ ہاں. دنیاوی عدالت میں جائیں؟ نہیں. قرآن مجید فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف آؤ. وَإِلَى الرَّسُولِ, رسول کی طرف آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے جھگڑے کا فیصلہ یہی کریں گے. سورہ نساء آیت نمبر 35 وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا, فیملی کے جھگڑے بات کر رہا ہوں نا. فیملی کے جھگڑے یعنی میاں بیوی. اگر دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, ایک حکم بیٹھے گا لڑکی کی طرف سے, ایک حکم بیٹھے گا لڑکے کی طرف سے. پھر
खत्म को ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों के दरमियान झगड़ा लगाए और आग में तेल डालें, है ना, जो ज्यादातर ऐसा ही होता है। क्या क्या किसी के झगड़े के बारे में मालूम हो जाता तो हम क्या करते हैं, उसमें तेल डालते हैं ताकि ये झगड़ा भड़के और रिश्ता टूटे। अगर ये हम करते हैं इसका मतलब कंफर्म हो गया कि हम अहले बैत से दूर हैं। वाह वाह वाह, ये हमको नहीं करना। लिहाजा कुरान मजीद कहता है इन युरीद इस्लाह, तुम्हारा इरादा इस्लाह करने का होना चाहिए। और कैसे? आप अकेले नहीं कर सकते, अल्लाह की तौफीक के साथ होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर उस झगड़े के जिम्मेदार हम होंगे, और जब जिम्मेदार हम होंगे तो इसका मतलब ये कि हम हुसैन के रास्ते से अलग हो गए। अगर हम तेल डालेंगे इसका मतलब हम हुसैन के रास्ते पर नहीं चल रहे। सिर्फ ज़बान से कह दें कि हम हुसैन के रास्ते पर हैं, हकीकतन वो रास्ता है जो हमें चाहिए ही नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तीसरी चीज, उम्मत की इस्लाह। उम्मत यानी हम सब, इसमें हम सब शामिल है ना। देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक इस्लाह का लफ्ज इस्तेमाल किया था, और उस इस्लाह का लफ्ज कहां कहां तक जा रहा है। फर्दी इस्लाह भी होना चाहिए, खानवादगी एतबार से भी इस्लाह होना चाहिए, माशरती एतबार से भी इस्लाह होना चाहिए, तहजीब और तमद्दुन के एतबार से भी इस्लाह होना चाहिए, सकाफत के एतबार से भी इस्लाह होना चाहिए, सियासत के एतबार से भी इस्लाह होना चाहिए। अगर ये इस्लाह नहीं होगी इसका एक ही मतलब है, ज़बान से अहले बैत की मोहब्बत का दावा है, अमली नहीं है। अगर अमली होगा तो हम हुसैन के रास्ते पर होंगे। खुद से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, अला तरौना अन्नल हक़, क्या तुम नहीं देख रहे कि हक़ पर ला यअमल बि, अमल ही नहीं किया जा रहा, हक़ पर अमल किया ही नहीं जा रहा, बुराइयों से लोगों को रोका ही नहीं जा रहा है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, लियरगल मुमिन फी लिक़ाइल्लाह। ऐसी सिचुएशन में मोमिन की जिम्मेदारी है कि मौत की तरफ जाए। मौत किसे कहते हैं? रूह के निकल जाने का नाम मौत है ना। अगर मौत सिर्फ इसका नाम होता तो हजरत अकबर अलैहिस्सलाम नहीं कहते कि बाबा अगर हम हक पर हैं तो मौत हम पर आए या मौत पर हम जाए, बराबर है। अगर हम हक पर हैं तो जनाब कासिम अलैहिस्सलाम के चचा जान, मौत मेरे नजदीक कैसी है, अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठी। कसम खुदा की उनको लज्जत भी नहीं मालूम होती मौत की। ये तो जनाब कासिम का सदका है कि जब हक पर अमल नहीं हो रहा हो, बातिल से लोगों को रोका न जा रहा हो, ऐसी हालत में इंसान अगर मौत की तरफ जाए तो मौत कैसी है, शहद से ज्यादा मीठी है। हम समझते हैं कि मौत जो है वो रूह के निकल जाने का नाम है। जून सन 2000 में ये बात साइंसदानों ने साबित की कि ये जो हमारे जिस्म के अंदर जो रूह है, कितनी तरक्की हुई। रूह कहते हैं डीएनए, है ना। साइंस अभी पहुंचा ही नहीं जहां कुरान मजीद पहुंचे। कुरान मजीद की जहां पहुंच है वहां साइंस पहुंचा ही नहीं। 2000 में लोगों को मालूम हुआ कि जिस्म जिंदा है किसकी वजह से, डीएनए की वजह से। डीएनए क्या है, 3 अरब से ज्यादा खलिए इंसान के अंदर सेल्स पाए जाते हैं जो मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं तो इंसान जिंदा होता है, एक सिस्टम के एतबार से काम कर रहा होता है। अगर आपको मीजान और किस्त समझना होना तो कभी एक ब्लड टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट कहते हैं CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। कभी ये टेस्ट करा के देखिए, उसमें एक मीजान लिखा होता है, न उससे कम हो न उससे ज्यादा हो। मिसाल के तौर पर एक चीज हम ले लें, प्लेटलेट जो हमारे खून के अंदर पाया जाता है, मिनिमम 1.5 लाख होना चाहिए, मैक्सिमम 4 लाख होना चाहिए। अगर 1.5 लाख से कम हो जाए तो भी इंसान खड़ा नहीं हो पाएगा, 4 लाख से ज्यादा हो जाए तो भी इंसान खड़ा नहीं हो पाएगा। इसे कहते हैं मिजान। समझ आया? ये कभी आप टेस्ट करा के देखिए कि और भी खून के अंदर कितनी चीजें हैं।
मैं 2018 में एक बार बीमार पड़ा, बहुत सख्त, तो हमारे डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट से हमको गुजारा। उस टेस्ट के जरिए से हमको पता चला कि वाकई खुदा ने जो छोटा सा जिस्म रखा है उसमें पूरी दुनिया है हमारे। हमने कभी इस पर गौर नहीं किया और हम कभी इसकी परवाह भी नहीं करते, हालांकि परवाह करने का नाम ही तकवा है। तकवा यानी परवाह करना। हम बहुत सारी चीजों की तरफ तवज्जो ही नहीं देते। हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि कम से कम 30,000 से ज्यादा बीमारियां सिर्फ खून से पता चलती हैं और 3 लाख से ज्यादा चीजों पर अभी रिसर्च चल रही है। यानी अभी आने वाला जमाना, न जाने कितनी चीजें अभी और आने वाली है। कुरान मजीद न जाने कितनी चीजें बयान कर चुका। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद बात कहाँ की थी और कहाँ चली गई। तो उम्मत की इस्लाह यानी हम यहाँ जब एक जगह जमा हुए हैं, हम सबकी सोच एक ही है। क्या? हुसैन के नाम की मजलिस हो रही है, तो हम यहाँ इमाम हुसैन के नाम पर सब इकट्ठा हुए हैं। इससे कहते हैं इकट्ठा होना यानी उम्मत। हमारी फिक्रें अलग अलग हो सकती हैं, हमारे काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, हमारी सोच अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस अलग अलग होने के बावजूद भी हम एक किस बिना पर हैं? इमाम हुसैन के नाम पर। ये उम्मत, इस उम्मत के दरमियान खलफशार नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी बात को लेकर खलफशार हो रहा है, इसका मतलब यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते से मालूम हो रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। चौथी और आखिरी चीज, पूरी दुनिया की इस्लाह। ये आप कब कर पाएंगे? जब आप खुद अपनी इस्लाह करें, अपने खानवादे की इस्लाह करें, मोहल्ले की यतीमों की इस्लाह करें, अपने समाज और माशरे की इस्लाह करें। फिर चौथा मरहला आता है पूरी दुनिया की इस्लाह। इस मामले में हम खुदा का शुक्र कर सकते हैं, अलबत्ता उसमें हम शामिल नहीं है ना, हम उसमें शामिल नहीं है। मगर BBC वर्ल्ड का दावा है, क्या? फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजियस इज द शिया असना अशरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु किसका दावा है? BBC वर्ल्ड। कौन है ये BBC? दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ फैलाने वाला है ना। दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ फैलाने के बावजूद भी ये कड़ा सच बोलने पर मजबूर है। क्या? कि सबसे तेज तरक्की करने वाली कौम अगर इस दुनिया में कोई है तो कौन है? शिया असना अशरी। अलबत्ता हम उसमें शामिल नहीं है, इसलिए फख्र के साथ कहते हैं कि हिज़्बुल्लाह बनना आसान नहीं है। उसके लिए पहले अपनी इस्लाह करनी पड़ती है, अपने खानवादे की इस्लाह करनी पड़ती है, समाज और माशरे की इस्लाह करनी पड़ती है, यतीमों की इस्लाह करनी पड़ती है, तब जाके इंसान हिज़्बुल्लाह बनता है। आज के दिन की दुआ है हमारे चौथे इमाम, कभी पढ़ी आपने? बड़ा अजीब गरीब जुमला चौथे इमाम देते हैं, वजअलनी मिन हिज़्बिक, ए परवरदिगार मुझे अपने ग्रोह में शामिल कर, वइन्न हिज़्बका हुमुल मुफ़्लिहून, इसलिए कि तेरा ही ग्रोह कामयाब होगा। कौन कह रहा है? मेरे चौथे इमाम। वजअलनी मिन औलियाइक, ए परवरदिगार मुझे अपने दोस्तों में करार दे। क्यों? फ़इन्न औलियाक ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो तुम्हारा दोस्त होगा न उसे टेंशन होगी न वो कभी उदास होगा। मतलब निजाम है ये। अगर हम टेंशन में हैं मतलब अहले बैत से दूर है, अगर हम उदास हो रहे हैं मतलब अहले बैत से दूर है। तो जो क्रिटिकल सिचुएशन हमने बयान की थी मक्के और मदीने की, चौथे इमाम 3 तरीके से काम करते हैं ऐसे माहौल में। पहला तरीका
یہ ریا. دوسرا طریقہ دعا. تیسرا طریقہ بازار جاتے تھے, غلام خریدتے تھے, مجتہد بناتے تھے, پھر آزاد کر دیتے. یہ 3 طریقہ اپنایا ہے چوتھے امام. تصور کر سکتے ہیں آپ؟ کبھی پڑھیے صحیح سے سجادیہ, تب آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب ہمارے چوتھے امام نے کتنی محنت کی. تصور بھی نہیں کر سکتے آپ. بے پناہ اور انتھک محنت, وہ بھی ایسے ماحول میں جہاں پر بنی امیہ کی طرف سے پابندی لگی ہوئی ہے کہ آپ کربلا کے بارے میں بیان نہیں کریں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کر سکتا ہے کوئی؟ یہ چوتھے امام ہی کا صدقہ ہے کہ ہم اور آپ آمنے سامنے بیٹھے اور گفتگو کر رہے ہیں. اگر چوتھے امام نہ ہوتے تو ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی کبھی نہیں ہوتی. یہ صحیفہ سجادیہ کا احسان ہے, ہم اور آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں. کبھی پڑھ کے دیکھیے, آج ہی کے دن کی دعا پڑھ کے دیکھیے. الگ الگ دن کی الگ الگ دعائیں ہیں چوتھے امام سے منسوب صحیفہ سجادیہ کے اندر. خدا ہم سب کو توفیق دے. ہم خالی امام کو جذبات سے نہ مانیں, عقل پر پرکھ کر مانیں. سبحان اللہ, کیوں سبحان کہ اللہ. ہمارا امام ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے. قرآن مجید بھی کہتا ہے یہدی الی الرشد, میں تم کو لے کر جاتا ہوں اس راستے کی طرف. قرآن مجید کہہ رہا ہے میں تم کو اس راستے پر لے کر جانا چاہتا ہوں جہاں پر تم رشد کرو گے. رشد مطلب کیا؟ رشد کہتے ہیں جس پر چلنے کے بعد انسان صرف اونچائیوں کی طرف جاتا ہے, ڈاؤن فال نہیں ہوتا کبھی. اسے کہتے ہیں رشد. رشد یعنی اخلاقی اعتبار سے, پرسنلی, سوشلی, سماجی, تہذیبی, تمدنی, اخلاقی, سیاسی, ہر اعتبار سے انسان صرف اونچائی کی طرف جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام بھی کربلا کے میدان میں کہہ رہا ہوں, میرے ساتھ کو مخاطب کہہ کے ادعوکم الی سبیل الرشاد, آؤ میری طرف, میں تم کو دعوت دے رہا ہوں اس راستے کی جس راستے پر چلنے کے بعد تم صرف اونچائیوں کی طرف جاؤ گے. وہ میرے ساتھ کیا کہہ رہا تھا, مجھے رائے چاہیے, مجھے رائے کی حکومت چاہیے. امام حسین علیہ السلام نے کہا خدا کو گواہ بنا کر کے تم رائے کی گندم کا ایک دانہ بھی تمہیں نصیب نہیں ہوا. نصیب نہیں. اس لیے ہم کو شمر کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے. شمر معمولی آدمی نہیں ہے. جب یہ گھائل ہو کے حضرت علی علیہ السلام پٹی مار رہے تھے تو حضرت علی علیہ السلام رو رہے تھے پٹی مارتے. کچھ لوگوں نے پوچھا مولا آپ اتنی محبت کرتے ہیں شمر سے؟ امام نے کہا نہیں, یہ محبت کی وجہ سے گریا نہیں ہے, اس لیے کہ میری آنکھیں وہ دیکھ رہی ہیں جو تم کبھی نہیں دیکھ سکتے. شاید امام دیکھ رہے تھے یہی وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کو پس خشک سے کاٹا. ابھی کل 8 ربیع الاول 11 امام کی شہادت کا دن, پرسوں 9 ربیع الاول 12 امام کی امامت کا پہلا دن یعنی عید زہرا. آپ کبھی زیارت ناحیہ پڑھیے, سلام ہو اس شہید پر جس کی گردن 13 ضربوں میں کٹی. کہہ سکتے ہیں 13 ضربوں میں کٹنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں مستحب ہے ہمارے لیے کہ 1.5 چھری چلائیں, 1.5 سے زیادہ چھری نہ چلائیں, اور چھری اتنی تیز ہو کہ گردن 1.5 سے زیادہ چلنے سے پہلے کٹ جائے, اور جو ذبح کرنے والا ہو چھری تیز ہو مگر نرمی سے ہاتھ چلائے. تمام شرائط ہے نا ذبح کرنے کے. ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کیا جائے. معلوم ہے چوتھے امام مدینے میں آنے کے بعد ہمیشہ خیال کیا کرے, کوئی قصاب جو جانور لے کے جاتا تھا روک کر اسے پوچھتے تھے پانی پلایا کہ نہیں, اسے کھلا دیا کہ نہیں. آواز دیتا تھا مولا مسلمان ہوں, میں جانتا ہوں قربانی کی شرائط. جیسے ہی یہ کہتا تھا کہ میں قربانی کی شرائط جانتا ہوں, امام وہیں دوزانو ہو کر بیٹھ جاتے تھے. ہائے میرا بابا ایسا
یہ صرف رونا نہیں ہے، یہ تبلیغ ہے امام کو چوتھے امام عزیزان محترم، ایک دو بار نہیں روئے ہیں ہمارے چوتھے امام۔ عام طور پر ہمارے مسجد نئی مسجد جب بنائی جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں کہ مسجد کا جو اصل دروازہ ہوتا ہے اس کے سامنے ایک کمرہ بنایا جاتا ہے اوپر کی طرف۔ ابھی جو نیا مسجد کا ڈیزائن آتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم عورتوں کا بھی انتظام کرنا بھی چاہیے، مسجد میں خالی مردوں کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے، عورتیں بھی ہمارے سماج اور معاشرے کا حصہ ہیں۔ اگر ہماری نماز جماعت میں عورتیں شامل نہیں ہوں گی، بھول جائیے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کی ترقی ہوگی، نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہماری عورتیں ہماری جماعت میں شامل ہوں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں بدلنی ہیں۔ ہمارے یہاں جب نماز جنازہ ہوتی ہے تو نماز جنازہ میں عورتیں نہیں آتی ہیں، یہ بدلنا ہے ہم کو۔ امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنا ہے امام۔ چاہیے کربلا میں دیکھیے کبھی امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ہم باہر نماز پڑھیں گے تو تیر آئے اور ہم گھائل ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی مجال ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے کسی صحابی سے کہا ہو کہ خیمے کے اندر نماز پڑھو، کبھی سنا کسی ذاکر سے؟ نہیں، ہمیشہ خیمے کے باہر جماعت کے ساتھ نماز ہوئی، اور اس جماعت میں مرد بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، خود ہمارے ساتھ بھی نبی محرم بھی شامل ہیں۔ 10 محرم کی صبح کی نماز جب پڑھنے کے لیے تیار ہوئے، معلوم تھا امام حسین علیہ السلام کی تیر آئے گا۔ امام حسین کہہ سکتے تھے کہ آج کا ماحول اچھا نہیں ہے، لہذا اپنی جان بچانا واجب ہے جیسا کہ ہم سوچتے ہیں، اس لیے خیمے کے اندر نماز پڑھو۔ کہا کسی سے امام حسین علیہ السلام؟ نہیں، جتنے اصحاب و انصار تھے سب کے سب امام حسین کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اس میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ مگر ہم اب تک اپنی عورتوں کو جماعت میں لے کے نہیں آئے، تو کربلا ہم کو سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سماج کا ایک طبقہ دین سے دور ہے نا۔ یہ میری وصیت کے طور پر یہ لوگ نوٹ کر لیجیے، آپ کو زندگی رہی انشاءاللہ دوبارہ پھر کبھی ملاقات ہوگی اور گفتگو کریں گے۔ بات کر رہا تھا میں چوتھے امام کی۔ مدینے میں ایک شخص آ کے چوتھے امام سے پوچھتا ہے، مولا، چاہنے والا تھا اس لیے پوچھ رہے ہیں، مولا اتنا نہ رویا کیجیے، ڈر لگتا ہے مولا۔ چوتھے امام کہتے ہیں، کیوں ڈر لگتا ہے؟ کہ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون نکلتا ہے، بولا ڈر یہ لگتا ہے کہ آپ کو کچھ ہو نہ جائے، ہم امامت سے محروم نہ ہو جائے۔ بولا ہمارا خیال کیجئے، بولا اپنی صحت کا خیال کیجئے۔ چوتھے امام کہتے ہیں، اے شخص تو نے انصاف نہیں کیا، جب کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے لوگ اسے مبارکباد دیتے ہیں، مجھے جب امامت کا عہدہ ملا میرے سامنے پر سر میں کبھی اپنا بیٹھی تھی اور مجھ سے یہ سوال پوچھ رہی تھی، بیٹا سید سجاد اب تم ہی امام وقت ہو، بتاؤ ہم خیمے میں جل کر مر جائیں یا بلہنا سر باہر جب کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو اسے مبارکباد دی جاتی ہے، لیکن جب مجھے امامت کا عہدہ ملا میرے سامنے میری پھوپھی اما بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی، بیٹا سید سجاد اب تم ہی امام وقت ہو، مسند رسول چل رہی ہے۔ اب جب میں باہر نکلا پھوپھی اما کی وجہ سے میری پہلی نگاہ میرے بابا کے سر میں پڑی جو اجرکم اللہ لکم الجنت اسرائیل میں سید الشہداء۔ تصور کر سکتے ہیں آپ کہ چوتھے امام نے کتنی محنت کی؟ یہی امام 11 امام کی شہادت کا کردار ہے، لہذا چند جملے امام کی شہادت کے بارے میں بولوں کہ 11 امام کو جب زہر دیا گیا، یہ زہر فوراً کام نہیں کیا،
पहली रबीउल अव्वल को ज़हर किया गया, 8 दिन तक तड़पे हैं। तसव्वुर कर सकते हैं कि हमारे इमाम किस मुसीबत से गुजरे? 8 दिन तक तड़पे। 8वीं रबीउल अव्वल को जब इंतकाल हो गया इमाम का, तो जनाब नरजिस खातून औरतों से कहती थी कि चूंकि हम मोतमिद के मुहासरे में रह रहे हैं, इसलिए हतमन ये जहर मोतमिद की तरफ से आता है। ये खबर मोतमिद तक जाती है। मोतमिद एक फौज की टुकड़ी तैयार करता है और हुक्म देता है कि जाओ नरजिस खातून को गिरफ्तार करने वाले। मोतमिद की फौज की ये टुकड़ी जनाब नरजिस खातून को गिरफ्तार करने के लिए आती है। वो अजीजों, रोना यहीं पे आता है जब सामरा की औरतों को पता चलता है कि हमारी शहजादी को गिरफ्तार करने के लिए फौज की टुकड़ी आ रही है। सामरा की औरतें तलवारें लेके सामरा की सरहदों पर आ जाती हैं। अल्लाह अल्लाह, कूफे और शाम की औरतों को क्या हुआ था कि जिनकी शहजादियां उन्हीं के बीच में अल्लाह अल्लाह, हमारा करोड़ों सलाम सामरा की औरतों पर। जब ये काफिला अहले बैत अतहार का लुटा हुआ काफिला मदीने आता है, मदीने के अंदर हमारे चौथे इमाम नहीं जाते, मदीने के बाहर ही खैमा डालते हैं। बशीर इब्न जज़लम को अलम देते हैं, आवाज देते हैं, बशीर जाओ ऐलान करो हमारे आने का। बशीर ऐलान करते हुए जाता है। मिर्जा दबीर एक मरसिया लिखते हैं बड़ा खूबसूरत, कहते हैं चला बशीर ये देता हुआ खबर हर जा, मगर मोहल्ले हाशिम में देखता है क्या कि मरीज सरे राह है खड़ी तन्हा है मुंतज़िर गोकुल में के लोग आते हैं। इंतजार कर रहे थे अहले के घराने वाले। बशीर इब्न जज़लम ऐलान करते हुए जाता है, ए मदीने वालों, अब मदीना रहने के लायक नहीं रहा, इसलिए कि मदीने की जो शान था वो करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा मार दिया गया। इस आवाज को जनाब मोहम्मद हनफिया सुनते हैं। आवाज दे बशीर क्या ऐलान करता है? कहा मोहम्मद का नवासा मार दिया गया। उनका लुटा हुआ काफिला मदीने के बाहर फैला हुआ है। मोहम्मद हनफिया दौड़ते हुए जाते हैं, चारों तरफ तलाश करते हैं मेरा भतीजा कहाँ है। एक मर्तबा एक निगाह पड़ती है कि ज़ईफ़ ऐसा का सहारा लिए हुए उसके करीब आकर मोहम्मद हनफिया कहते हैं, बताओ मेरा भतीजा कहाँ है। चौथे इमाम निगाहें उठा के आवाज से दे, चचा जान मैं ही आपका भतीजा हूँ। चचा जान नाम नहीं पहचाना, बस ऐसे ही कहा कि मैं ही आपका भतीजा हूँ। मोहम्मद हनफिया ने चौथे इमाम को कलेजे से लिपटा लिया। कलेजे से लिपटाना था। चौथे इमाम बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। जब नशे वाक़ा हुआ, मोहम्मद हनफिया ने पूछा, बेटा सैयद सज्जाद बेहोश क्यों हुए? आवाज दी, चचा जान करबला से लेकर जिंदाने शाम तक इतने कोड़े खाए हैं कि अब ये आपका भतीजा गले मिलने के लायक नहीं रहा। जितने भी मौजूद हैं, मखसूस इराक़ के, लुबनान के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, बहरीन के, लीबिया के, बर्मा के, फ़लस्तीन के, यमन के, नाइजीरिया के, कश्मीर के, आसाम के, उत्तर प्रदेश के, उनकी जान-माल, इज़्ज़त और उनकी हिफाजत फरमा। जितने दुश्मन अहले बैत दुनिया में पाए जाते हैं, परवरदिगार हमारी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। अगर वो काबिल हिदायत हो तो उनकी हिदायत फरमा, और अगर वो काबिल हिदायत नहीं हो तो उन्हें जल्द अज जल्द निस्फ़ नाबूद कर दे। परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा, परचम कुफ्र और निफाक को सरनगो फरमा, उलमाए किराम का साया हमारे सर पे हमेशा बाकी रहे। बारह चाहत मासूमियत के सदक़े से हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमल सालेह गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। बारह
کربلا کے کچلے ہوئے لاشوں کا واسطہ ہمارے بارے میں آپ کے ضرور میں تعجیب ہمیں ان کے ناصرین کو قرار دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم